السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا موسى إني اصطفيتك برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال کرتا ہوں دا وے آف سلفیہ کی جانب سے منعقد اس درس میں جس کا نام ہے قصص الانبیاء۔ الحمدللہ یہ ہماری آج کی 17ویں مجلس ہے، آج کا 17واں ایپیسوڈ ہے، اور انشاءاللہ آج بھی ہم کچھ انبیاء اکرام کا تذکرہ دیکھیں گے۔ ابھی تک ابتدا سے لے کے ابھی تک ہم نے کئی انبیاء اکرام کے تذکرے دیکھ لیے، ان کی زندگی کے حالات دیکھ لیے، اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر دیکھ لیے۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ میں بھی ہم کچھ انبیاء اکرام کا تذکرہ دیکھیں گے، ان کی حالات زندگی دیکھیں گے، اور ان سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر بھی ہم لوگ دیکھیں گے۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ بات کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی۔ چونکہ دیکھیے ناظرین میرے بھائیوں اور بہنوں، حضرت موسیٰ اور ہارون بھائی ہے، اور ان دونوں کا تذکرہ کئی مرتبہ آپ کو ساتھ میں ملے گا حضرت موسیٰ کے تذکرے میں۔ تو انشاءاللہ میں ساتھ ہی ساتھ دونوں کا تذکرہ آپ کو ساتھ لے کر کے چلوں گا تاکہ ہمارا وقت بھی بچے اور ہماری بات آپ کو سمجھ میں آئے اور ہماری بات مکمل ہو جلد از جلد۔ تو انشاءاللہ ہم لوگ شروع کریں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ حضرت ہارون کی بھی زندگی ہم لوگ دیکھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ اس سے حاصل ہونے والے دروس اور عبر پہ بھی ہم لوگ انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ اللہ سب سے پہلے آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ میں اور آپ جانتے ہیں اولو العزم پیغمبروں میں سے ہے اور اولو العزم نبی ہے، اور اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں خود حضرت موسیٰ کی کئی جگہوں پر تعریف کی ہے۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قرآن مجید میں کئی جگہ جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں اللہ کے حضرت موسیٰ کی تعریف کی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء کرام میں سے ہے جن کے قصے کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کافی تفصیل سے بیان کیا ہے۔ کافی لمبا تذکرہ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، جیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ کئی انبیاء اکرام کے تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مختصر کیا ہے، اور کئی انبیاء اکرام کے تذکرہ اللہ رب العالمین نے تفصیلی طور پر کیا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام ان انبیاء میں سے ہے جن کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں تفصیلی طور پر کیا ہے، اور قرآن مجید کی کئی صورتوں میں آپ کا تذکرہ مل جائے گا۔ آپ کو سورۃ الشعراء میں مل جائے گا، آپ کو سورۃ القصص میں مل جائے گا، آپ کو سورۃ البقرہ میں مل جائے گا، ہاں اس طرح سے کئی صورتوں میں آپ کو جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ملے گا۔ سورہ کہف میں بھی آپ کا تذکرہ ہے۔ انشاءاللہ میں جہاں جہاں سے ممکن ہوا آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مکمل تذکرہ جہاں جہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا ہے بالترتیب آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں۔ آئیے سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تھوڑی سی فضیلت پر روشنی ڈال دیتے ہیں۔ کافی فضائل ہے، وقت نہیں ہے کہ میں تفصیلی طور پر بیان کروں، مختصراً کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھ دوں گا۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تعریف میں خود اللہ رب العالمین نے سورہ مریم آیت نمبر 51 سے 53 کے درمیان میں فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یاد کیجئے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی رسالت کے لیے، اپنی نبوت کے لیے چنا تھا، اور اسی طرح فرمایا کہ انہیں کوہ طور پر دائیں جانب سے اللہ رب العالمین نے ندا لگائی، اور ان کے ساتھ راز گوئی اللہ رب العالمین نے کی، اور انہیں اپنا قریب بنا لیا۔ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کو اپنا قریب بنا لیا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا، اور اللہ رب العالمین نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اللہ رب العالمین نے اپنی خاص مہربانی سے ان کے بھائی ہارون کو نبی بنایا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ایک اور جگہ سورۃ
سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ ان اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ اے موسیٰ، اللہ رب العالمین نے آپ کو لوگوں میں ترجیح دی ہے، آپ کو اللہ رب العالمین نے لوگوں میں چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے، وبکلامی اور اپنے ساتھ کلام کے لیے، فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، اور اللہ رب العالمین جو کچھ تمہیں دے رہے ہیں اس کو لے لیجئے اور اللہ رب العالمین کا شکر ادا کیجئے۔ دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ایک خصوصی صفت یہ ہے نا کہ آپ کلیم اللہ ہے، آپ سے اللہ رب العالمین نے ڈائریکٹ گفتگو کی بغیر جبرائیل کے۔ اللہ رب العالمین کا کیا معمول ہے انبیاء کرام کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اپنی وحی حضرت جبرائیل پر نازل کرتا ہے، حضرت جبرائیل جو ہے انبیاء پر نازل کرتے ہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے، آپ کو یہ منزلت حاصل ہے کہ آپ کلیم اللہ ہے، آپ نے اللہ رب العالمین سے ڈائریکٹ گفتگو کی، براہ راست آپ نے اللہ رب العالمین سے بات کی۔ ہاں اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا، لہذا اللہ رب العالمین سے آپ ڈائریکٹ کلام کرنے والے ہیں۔ یہ آپ کی خصوصی فضیلت ہے جو اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی کہ آپ کلیم اللہ ہے۔ اسی طرح ایک روایت جو صحیح بخاری کی ہے، حدیث نمبر 3405، صحیح البخاری حدیث نمبر 3405، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو ہے ایک چیز تقسیم کی، کوئی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام میں تقسیم کی، تو ایک شخص کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ یہ جو تقسیم کی گئی ہے یہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں کی گئی ہے۔ تو ایک صحابی رسول نے جب یہ بات سنی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر کے یہ بات بتائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا، آپ کا چہرہ انور کا رنگ بدل گیا غصے کے مارے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ پر رحم فرمائے کہ حضرت موسیٰ کو تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی اور آپ نے اس پر صبر کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشکل حالات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے آپ کو حوالہ دے کر کے خود کو صبر کی تلقین کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح سفر معراج کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ اپنی قبر میں نماز ادا کر رہے ہیں۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایک بات آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ہوئی، صحیح مسلم حدیث نمبر 164، اور اس سے پہلے کی جو روایت میں نے آپ کے سامنے پیش کی وہ صحیح مسلم 172 کی روایت تھی۔ تو صحیح مسلم 164 میں حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر تھے، آپ آسمانی دنیا کا سفر کر رہے تھے، تو آپ کی چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں کہ یہ موسیٰ ہے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، اور سلام کہنے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں نیک نبی اور اسی طرح نیک بھائی خوش آمدید، نیک نبی نیک بھائی خوش آمدید۔ جب ان کے پاس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب ان کے پاس سے میں آگے بڑھا تو وہ آپ دیدہ تھے، وہ رو رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے موسیٰ کیوں رو رہے ہو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والے نبی کی امت میں سے اتنے لوگ جنت میں جائیں گے جتنے میری امت میں سے نہیں جائیں گے۔ یعنی حضرت موسیٰ اس لیے رو رہے ہیں کہ موسیٰ کے آنے کے بعد، یعنی موسیٰ کے جانے کے بعد، موسیٰ کے بعد ایک نبی کا ایسے نبی کا ظہور ہوا کہ ان کی امت کے زیادہ لوگ جنت میں جائیں گے، جبکہ حضرت موسیٰ کی امت کے کم لوگ جنت میں جائیں گے۔ لہذا یہ بھی ایک فضیلت ہمیں حاصل ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی ایک فضیلت یہ ہے کہ ان کی امت کی بھی بڑی تعداد جو ہے جنت میں جائے گی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے فضائل میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑا احسان حضرت موسیٰ کا مجھ پر، آپ پر اور تمام امت محمدیہ پر ہے۔ وہ کیا؟ سفر معراج ہی کے دوران، حدیث صحیح مسلم کی ہے حدیث نمبر 163، سفر معراج ہی کے دوران اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم تحفہ عطا کیا۔ پتہ ہے وہ کیا؟ نماز کا تحفہ، 50 نمازوں کا تحفہ اللہ رب العالمین نے حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 50 نمازوں کا تحفہ لے جا رہے تھے تو حضرت موسیٰ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا اے محمد کیا تمہیں ملا ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے 50 نمازوں کا تحفہ دیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے کہا نہیں، تمہاری امت اتنا نہیں کر پائے گی، تم اس میں کمی کروا لو۔ اسی طرح حضرت موسیٰ کے بار بار کہنے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العالمین کے پاس جاتے، نماز کم کرواتے، حتیٰ کہ 5 نمازیں بچ گئی اور 5 نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی۔ سوچئے 50 تھی، 50 سے 5 ہو گئی،
5 میں ہمارا یہ حال ہے تو 50 ہوتی تو کیا ہوتا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک بڑا احسان اس امت پر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین سے آپ نے ہمارے لیے نمازیں کم کروا دی. نماز 5 ہی وقت کی پڑھنا ہے، لیکن اجر کتنی نمازوں کا ملے گا؟ 50 وقت کی نمازوں کا اجر انشاءاللہ ہمیں ملے گا. تو یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چند فضائل تھے اور چند باتیں تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مختصر طور پر. اس کے علاوہ بے شمار فضائل اور بھی کتاب و سنت میں وارد ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. خود قرآن مجید ہی میں اتنے ہیں کہ پورا 1 گھنٹہ حضرت موسیٰ کے فضائل پر نکل جائے گا. چلیے آئیے آگے بڑھتے ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام و نسب کچھ اس طرح سے ہیں کہ موسیٰ بن عمران بن قاہث بن عاذر بن لاوی بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام. تو آپ کا سلسلہ نسب جا کر کے حضرت یعقوب سے حضرت اسحاق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام میں جا کر کے مل جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص کی ابتدا میں آپ کا تذکرہ فرمایا ہے. سورہ قصص آیت نمبر 1 سے 5 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا توسین میم تلک آیات الکتاب المبین کہ آیت روشن کتاب کی ہے. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون. ہم آپ کے سامنے موسیٰ اور فرعون کا صحیح واقعہ بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. ان فرعون لعلا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انه کان من المفسدین. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی، اس نے اپنے آپ کو زمین میں بڑا سمجھا، اس نے سرکشی کی اور اس نے لوگوں کو گروہ گروہ میں تقسیم کر رکھا تھا فرعون نے. اور فرمایا یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، اور وہ بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو چھوڑ دیتا تھا. انه کان من المفسدین، اور وہ مفسدوں ہی میں سے تھا، وہ فساد مچانے والوں ہی میں سے تھا. ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين. اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ پھر ہماری چاہت ہوئی کہ ہم ان پر اپنی کرم فرمائیاں کریں، ان لوگوں کے اوپر ہم کرم فرمائیں جنہیں زمین میں بے حد کمزور کر دیا گیا تھا. یعنی بنی اسرائیل کا تذکرہ اللہ رب العالمین کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ چونکہ فرعون نے ان لوگوں کو کمزور کر رکھا تھا، ان کو گروہ گروہ میں بانٹ کر کے رکھا تھا، تو اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کے اوپر کچھ کرم فرمائی کی جائے، ان کے اوپر کچھ احسان کیا جائے. چونکہ یہ لوگ بے حد کمزور تھے لہذا اللہ رب العالمین نے چاہا کہ ان کو قوت اور طاقت عطا کی جائے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور ہم نے انہیں پیشوا اور زمین کا وارث بنا دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا جو معاملہ ہے یہ آپ بخوبی طور پر جانتے ہیں. میں انشاءاللہ کچھ باتیں آپ کے سامنے تفصیل سے رکھنے کی کوشش کروں گا، بالترتیب آپ لوگ بغور سنیں اور سمجھنے کی کوشش کریں. چونکہ دیکھیے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا حضرت موسیٰ کا تذکرہ قرآن مجید میں کافی تفصیلی طور پر اللہ رب العالمین نے کیا ہے، اور ابھی ہمیں کئی انبیاء اکرام کے تذکرے دیکھنے ہیں. ہمارے پاس تقریباً 9 ایپیسوڈز بچے ہیں، لہذا میں کوشش یہ کروں گا نا کہ یہ واقعات 2 سے 3 ایپیسوڈ کے اندر ختم ہو جائے اور پھر ہم تیزی سے آگے بڑھے تاکہ ہمیں آخر تک پہنچنے میں مشکل اور دقت نہ ہو. تو عزیز بھائیوں، میری ماں و بہنوں، آئیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت موسیٰ کے قصے کا آغاز یہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کے قصوں سے تو آپ بخوبی واقف ہی ہے، اور میں کوشش کروں گا نا کہ آپ کو تفصیلی طور پر سرسری یعنی تفصیل ہی کے ساتھ تھوڑا سا تیزی سے میں آپ آگے بڑھوں، کیونکہ ابھی ہمارے پاس 9 ایپیسوڈ بچے ہیں اور کافی انبیاء اکرام کے تذکرے بچے ہیں. لہذا میں یہ کوشش کروں گا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون کا تذکرہ جو ہے 2 سے 3 ایپیسوڈ کے اندر مکمل ہو جائے تاکہ ہم آگے تیزی سے بڑھ سکے اور پھر آگے پہنچنے میں ہمیں تکلیف نہ ہو. لہذا آپ لوگ بغور سماعت کریں. انشاءاللہ میں کچھ باتیں اس کے لیے بنیادی طور پر آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا. فرعون مصر کا جو اصل میں مصر کا جو بادشاہ تھا نا، ان کو فرعون کہا جاتا تھا. یہ ان کا لقب تھا. ایجپٹ کے مصر کے جو بادشاہ تھے ان کا لقب فرعون تھا. اس کا نام فرعون نہیں تھا بلکہ لقب فرعون تھا. وہ نام اہل علم نے مختلف بیان کیا. بعض لوگوں نے ولید بن ریان کہا ہے اور بعض لوگوں نے کچھ اور، بعض لوگوں نے کچھ اور. البتہ وہاں کے جتنے بادشاہ ہوا کرتے تھے ان تمام کا نام فرعون، ان تمام کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا. ان کو فرعون کہا جاتا تھا. لہذا اس دور کا جو فرعون تھا، اس دور کا جو بادشاہ تھا، وہ بڑا ہی ظالم، جابر اور سخت اور متکبر تھا، اور وہ حتیٰ کہ اپنے آپ کے رب ہونے کا وہ دعویٰ کرتا تھا. اور وہ بنی اسرائیل کو اس نے الگ الگ گروہ میں، الگ الگ جو ہے جماعتوں میں بانٹ کر کے رکھا تھا تاکہ وہ ایک جٹ ہو کر کے جو ہے اس کے مقابلے میں نہ کھڑے ہو پائے. اور اسی طرح وہ جو ہے ان کے بیٹوں کو قتل کر دیتا تھا، ان کی بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا.
اس کی وجہ کیا تھی, کیوں بیٹوں کو قتل کرتا تھا, کیوں بیٹیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو بعض اہل علم نے اس کی مختلف وجوہات بیان کی ہے. بعض اہل علم نے یہ کہا کہ وہ اس لیے کرتا تھا تاکہ جو ہے وہ مضبوط نہ ہو جائے بنی اسرائیل اور اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائے. یعنی وہ ان کے مردوں کو قتل کر دیتا تھا تاکہ آگے کوئی جنگ کے لیے اس کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو سکے, بنی اسرائیل مضبوط نہ ہو سکے اور جو ہے جنگ کے لیے وہ تیار نہ ہو سکے. اور بعض اہل علم نے اس کا انکار کیا, کہا کہ نہیں, یہ حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد کا معاملہ ہے. حضرت موسیٰ کی بعثت کے بعد اس نے دوبارہ جو ہے بچوں کو قتل کرنا چالو کیا تھا, اس وقت یہ وجہ تھی. اس وقت کیا وجہ تھی؟ اس وقت یہ وجہ تھی کہ اس کے جو قبطی لوگ تھے, اس کے جو مشیر تھے, قبطی مشیر, ان لوگوں نے اس کو کہا تھا, اس کو مشورہ دیا تھا کہ تمہاری بنی اسرائیل میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا جس کی وجہ سے تمہاری حکومت کا خاتمہ ہوگا اور تمہاری حکومت ختم ہوگی, لہذا وہ بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. یہ صرف اقوال ہے, کتاب و سنت سے ایسی کوئی صراحت مجھے نظر نہیں آئی, کوئی ملی نہیں کہ جس سے یہ پتہ چلے کہ یہی باقاعدہ وجہ تھی. ہاں البتہ یہ وجہ سمجھ میں آتی ہے کتاب و سنت سے کہ وہ ڈرتا تھا فرعون, ہاں, اور بچوں کو قتل کر دیتا تھا, بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. اور جب اسے یہ بشارت بعد لوگوں نے کہا کہ یہ اسے بات بتائی گئی, لہذا وہ اس وجہ سے یہ کام کیا کرتا تھا تاکہ اس کی جو ہے اس کا تاج و تخت اس کا باقی رہے اور یہ برباد نہ ہو اور یہ اس طرح سے ختم نہ ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعراف 137 میں, وَأَوْرَثْنَا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا يُسْتَضْعَفُونَ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا. سورہ اعراف آیت نمبر 137 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو وارث بنایا, حالانکہ وہ کمزور تھے, وہ بالکل کمزور شمار کیے جاتے تھے. اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو وارث بنایا اس زمین کا, مشرق اور مغرب کا, جس میں اللہ رب العالمین نے برکت دے رکھی تھی. اور یہ اللہ رب العالمین نے اس لیے کیا کیونکہ بنی اسرائیل نے صبر کیا. اللہ رب العالمین نے کہا کہ بنی اسرائیل کے صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں وارث بنا دیا مشرق و مغرب کی اس زمین کا جس میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی تھی. فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ كَذَلِكَ أَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بالآخر ہم نے انہیں باغات سے, چشموں سے, خزانوں سے, اچھے اچھے مقامات سے نکال کر باہر کیا اور اسی طرح ہم نے ان تمام چیزوں کا بنی اسرائیل کو وارث بنا دیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ فرعون اور اس کی قوم کو اللہ رب العالمین نے وہاں سے مار بھگایا اور بنی اسرائیل کو جو ہے وہاں کا اللہ رب العالمین نے وہاں کی جو ہے حکومت اور زمین سرزمین جو ہے وہاں کی اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو عطا کی. دیکھیے میں یہاں یہ بنیادی طور پر آپ بات سمجھیے. اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے اور اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کی حفاظت کرتے ہیں. چونکہ جیسے کہ میں نے بتایا یہ وہ دور تھا جب فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرتا تھا, بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین, فرعون اپنی چال چل رہا تھا اپنے آپ کو, اپنی حکومت کو بچانے کے لیے, لیکن اللہ رب العالمین نے اپنا فیصلہ کر رکھا تھا. لہذا اللہ رب العالمین نے اپنے فیصلے کے مطابق فرعون سے حضرت موسیٰ کو بچایا اور فرعون ہی کے گھر میں حضرت موسیٰ کے اللہ رب العالمین نے پرورش کروائی. وہ کہتے ہیں نا ہم کہ چور کے ہاتھ میں خزانے کی چابی دے دینا کہ تو اس کی حفاظت کر. لہذا اللہ رب العالمین نے اسی طور پر فرعون کے ہاتھ میں حضرت موسیٰ کو دے دیا کہ تو ان کی حفاظت کر. لہذا اللہ رب العالمین نے اس طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت کی. متعدد مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ فرعون جب بچوں کو قتل کیا کرتا تھا نا, تو اس کے قبطی جو مشیر تھے ان لوگوں نے فرعون سے یہ بات کہی تھی کہ فرعون دیکھو, آپ اتنے لوگوں کو, اتنے بچوں کو مسلسل قتل کر رہے ہیں, آگے ایسے ہوگا کہ بچے بھی قتل ہو جائیں گے, بڑے بھی مرتے چلے جائیں گے. جب بڑے بھی مر جائیں گے, بچے بھی قتل ہو جائیں گے, تو مرد کہاں بچیں گے؟ اور جو کام ہم لوگ ان لوگوں سے لیتے ہیں وہ کام ہمیں خود کرنا پڑے گا, ہمارا کام کرنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا. لہذا جب یہ قبطی مشیروں نے یہ مشورہ فرعون کو دیا تو فرعون نے یہ فیصلہ کیا کہ 1 سال بچوں کو قتل کیا جائے گا, 1 سال بچوں کو چھوڑ دیا جائے گا. یعنی وہ کیا کرتا تھا, 1 سال بچوں کو قتل کر دیتا تھا اور 1 سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ جس سال بچے قتل کیے جاتے تھے اس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی, اور جس سال بچے زندہ چھوڑ دیے جاتے تھے اس سال حضرت ہارون علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. یعنی دونوں کی الگ الگ سال ہوئی. پہلے حضرت موسیٰ کی ہوئی اس سال میں جس سال بچوں کو قتل کیا جانا تھا, اور اس سال میں حضرت ہارون کی پیدائش ہوئی جس سال بچوں کو زندہ چھوڑ دیا جانا تھا. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت
موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس وقت کی جب جو ہے جس وقت بچوں کو قتل کیا جاتا تھا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ پریشان تھی، حیران تھی، یہ سوچ کر کے کہ فرعون کو پتہ چل جائے گا لہذا وہ ان کے بچوں کو قتل کر دے گا، کیونکہ فرعون نے نا تمام داعیان کو، یعنی وہ عورتیں جو داعیہ کا کام کرتی تھی یا وہ مرد جو اس کے پاس اس کے ماتحت کام کرتے تھے، اس کے پاس کام کرنے والے تھے، اس کو ان لوگوں کو اس نے انسٹرکشن دے کر کے رکھا تھا کہ جب کبھی کسی گھر میں بچہ پیدا ہوگا تو آپ حکومت کو خبر کرو گے اور حکومت سے جلاد جا کر کے اس کو قتل کر دے گا فوراً اسی وقت۔ لہذا یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو پیدائش کا جب ان کی والدہ کو پتہ چلا تو وہ ڈر گئی، وہ خوف میں آ گئی، اور اس کے باوجود وہ اپنی حفاظت انہوں نے ابتدا ہی سے کی۔ بیل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ ابتدا ہی سے حفاظت کرتی تھی اور اپنے حمل کو ظاہر ہونے نہیں دیتی تھی، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ابتدا ہی سے احتیاطی تدابیر اختیار کی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ جب حضرت موسیٰ کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ کو ڈر اور خوف محسوس ہوا کہ کہیں ان کو جو ہے فرعون کے اہلکار، فرعون کے ذمہ دار ماتحت کام کرنے والے لوگ اور اس کے سپاہی جو ہے ان کو قتل نہ کر دے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ کی والدہ کے دل میں الہام کیا۔ کیا الہام کیا؟ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص آیت نمبر 7 to 9 میں اللہ رب العالمین نے کیا اور فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا لَرَادُّوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف الہام کیا، ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلاتے رہیے، اور جب اس کے تعلق سے آپ کو خوف محسوس ہو تو انہیں دریا میں ڈال دیجئے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ کیا دل میں بات ڈالی کہ موسیٰ کو دودھ پلائیے، اور جب ان کے تعلق سے خوف محسوس ہوگا تو انہیں دریا میں آپ ڈال دیجئے۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کوئی خوف اور کوئی غم نہ کرنا، آپ کوئی خوف اور کوئی غم نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تیری طرف دوبارہ لوٹائیں گے اور ہم اسے پیغمبروں میں سے بنانے والے ہیں۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اس بات کا الہام کیا کہ آپ موسیٰ کو دودھ پلاتے رہیے، اور جب آپ کو ڈر اور خوف محسوس ہو موسیٰ کے تعلق سے تو انہیں دریا میں ڈال دیجئے، اور اس کا غم نہ کرنا، اللہ رب العالمین دوبارہ آپ سے ان کو ملوائے گا اور اللہ رب العالمین ان کو جو ہے اپنی رسالت عطا کرے گا۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ بات جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں ڈالا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک تابوت میں حضرت موسیٰ کو رکھ کر کے دریا میں چھوڑ دیا، دریا میں بہا دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، اور دریا میں ڈالنے کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا آگے آیت نمبر 8 میں فَالْتَقِطُهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، اور فرعون کے اہلکاروں نے، فرعون کے ذمہ داروں نے جب وہ بچہ تابوت میں حضرت موسیٰ کی والدہ نے جب ان کو رکھ کر کے پانی میں بہا دیا، اور جب وہ موسیٰ کے محل، جب وہ فرعون کے محل کے پاس سے وہ گزرا تو اس کے سپاہیوں نے اس تابوت کو نکال لیا اور اس کو کنارے پر لا لیا، اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةُ أَعْيُنٍ وَلَكَ لَا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ آیت نمبر 9 میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ موسیٰ کی فرعون کی بیوی نے اس سے فرعون سے کلام کیا۔ یہ میں آگے بتاؤں گا یہ آیت، پہلے ہم لوگ یہ دیکھ لیتے ہیں معاملہ کیا ہوا نا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ان کی والدہ کو خوف ہوا تو انہوں نے ایک تابوت میں بند کر کے حضرت موسیٰ کو دریا میں چھوڑ دیا۔ اب وہ بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا تو وہاں کے اس کے جو اہلکار تھے، اس کے جو سپاہی تھے، ان لوگوں نے اس تابوت کو کھینچ کر کے باہر نکال لیا۔ چونکہ فرعون یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم کیا کرتا تھا، بچوں کو قتل کرتا تھا اور بچیوں کو وہ چھوڑ دیا کرتا تھا، لہذا اللہ رب العالمین نے اس طرح سے وہ پلان بنایا، رچا، اور اس طرح سے اللہ رب العالمین نے فرعون کو مات دی کہ اللہ رب العالمین نے اسی تابوت میں حضرت موسیٰ کو بہا دیا۔ اب وہ جب تابوت وہاں پہنچا تو ان لوگوں نے تابوت کو کھینچ لیا اور اس کو کھولنے کی ہمت ان کی نہیں ہو رہی تھی، لہذا فرعون کی بیوی آسیہ جو نیک اور صالح تھی، جن کی مثال اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں نیک خاتون کی دی ہے، تو اس نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ اس نے تابوت کو کھولا، تابوت کھولنے کی ہمت اسی نے کی،
اور اس نے تابوت کھول کر کے اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیا. اور آسیہ کا اصل میں جو اہل علم نے جو ان کا نسب نامہ گنایا ہے وہ اس طرح سے ان لوگوں نے کہا کہ یہ آسیہ نیک خاتون تھی جو جن کا پورا نام آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید تھا. اور یہ ریان بن ولید وہ بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا جس نے یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ بنایا تھا، بعض علم نے کہا. اسی طرح بعض علم نے کہا کہ حضرت آسیہ یہ جو ہے بنی اسرائیل ہی کی خاتون تھی، اور بعض علم نے کہا کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی پھوپھو تھی. لہذا جو بھی ہو آسیہ نیک خاتون تھی، فرعون کی جو اہلیہ تھی، بیوی تھی، وہ نیک خاتون تھی. لہذا اس نے فرعون سے ایسی باتیں کی اور فرعون سے ایسا کلام کیا کہ فرعون کو مجبور کر دیا کہ ہاں موسیٰ کو رکھ لو. سوچئے وہ بادشاہ جو بچوں کو قتل کر دیتا ہے، جو بچوں کو قتل کر دیتا ہے، پیدا ہوتے ہی مار دیتا ہے سارے بچوں کو، ایسا بادشاہ، ایسے بادشاہ کے پاس اس کے گھر میں ایک بچہ آیا اور اس کی بیوی نے اس سے اس انداز میں اس طرح سے کلام کیا کہ اس نے اس بچے کو رکھنے کے لیے وہ راضی ہو گیا. اسی کلام کا ایک حصہ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے یہ آیت میں فرمایا وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ قُرَّةِ أَعْيُنٍ لِّي وَلَكَ، کہ فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا کہ اس کو ہم رکھ لیتے ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلوا عسى ان ينفعنا، اس کو قتل نہیں کرتے، ان قریب یہ ہمیں فائدہ پہنچائے گا. او نتخذہ ولدا، یا اس کو ہم اپنا بیٹا بنا لیں گے. لہذا اس طرح سے انہوں نے فرعون کی بیوی نے فرعون سے گفتگو کی کہ فرعون مجبور ہو گیا. دیکھیے عورت کتنا بڑا کام کروا سکتی ہے نا اپنے شوہر سے پیار محبت سے سمجھا کر کے. لہذا عورتوں کو چاہیے کہ یہ اس طرح کے طریقے اختیار کریں. ارے فرعون جیسا شخص مان سکتا ہے تو تمہارے شوہر کہاں کی کھیت کی مولی ہے؟ ہاں وہ کیوں نہیں مانیں گے؟ لہذا حضرت جو ہے فرعون کی بیوی نے فرعون کو منع لیا اس بات پر کہ وہ حضرت موسیٰ کو اپنے گھر میں رکھے اور اپنے گھر میں ان کو پال پوس کر کے بڑا کرے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر میں پرورش پاتے ہیں، فرعون کے گھر میں رہتے ہیں. لیکن والدہ اب چونکہ پریشان تھی نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ والدہ ڈر رہی تھی، خوف کھا رہی تھی، پریشان تھی. اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ قصص آیت نمبر 10 سے 13 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى فَارِغًا إِنْ كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار تھا اور قریب تھا کہ وہ سارا معاملہ بیان کر دیتی، لیکن اللہ رب العالمین نے ان کے دل کو مضبوطی عطا کی. اور آگے فرمایا وَقَالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَن جُنْبٍ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، کہ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی والدہ نے ایک تابوت میں بند کر کے سمندر میں چھوڑا تھا، پانی میں چھوڑا تھا، تو حضرت موسیٰ کی بہن سے کہا تھا کہ تو اس پر نظر رکھنا، تو موسیٰ پر نظر رکھنا. اور جہاں جہاں وہ تابوت جا رہا ہے ان کی بہن دور ہی سے حضرت موسیٰ پر نگاہ رکھتی تھی. ان کی بہن نے دیکھا کہ کیسے تابوت بہتے ہوئے فرعون کے محل کے پاس آیا، پھر وہاں پر اس کے سپاہیوں نے اس تابوت کو نکالا، آسیہ نے اس بچے کو لیا اور وہ کیسے محل کے اندر لے گئی، پھر وہ دور ہی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی بھی خاتون کا دودھ نہیں پی رہے تھے. اب بات آئی جب رضاعت کی، دودھ پلانے کی، تو خواتین کو دودھ پلانے کے لیے بلایا گیا تو کوئی دودھ نہیں پی رہا تھا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ہی کی بہن نے مشورہ دیا کہ میں ایک ایسی عورت کو جانتی ہوں جو اس کا یہ کام کر سکتی ہے، جو خیر خواہ ہے آپ کی اور جو دودھ پلا سکتی ہے بچے کو. اب یہ ان کی بہن نے کس طرح سے کہا تو یہ اہل علم نے مختلف طریقے سے بیان کیا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لے کر کے وہ لوگ بازار میں گئے کہ کوئی خاتون مل جائے جو اس کو دودھ پلائے. لہذا کوئی مل نہیں رہی تھی تو وہ لڑکی ملی اور پھر اس لڑکی نے ان لوگوں سے کہا کہ میں ایسی خاتون کو جانتی ہوں، اس طرح کی بات ہوئی. اور پھر ان لوگوں نے کہا کہ وہ خیر خواہ کیسی ہے ہماری، تو وہ اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کے قریب ہونا چاہتی ہے حضرت موسیٰ کی بہن نے. لہذا بہرحال حضرت موسیٰ کی والدہ کو بلایا گیا اور اللہ رب العالمین نے چونکہ وعدہ کیا تھا اِنَّا لَرَادُّوهُ، کہ اللہ رب العالمین اس کو آپ کو واپس لوٹائے گا. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتظام کیا حضرت موسیٰ کو دودھ پلانے کے لیے. آپ کو دودھ پلایا گیا. دیکھیے بھائی بہن کا رشتہ دیکھیے کیسے مضبوط ہے، ہاں، کہ ایک بھائی کی حفاظت اس کی بہن کر رہی ہے، کیسے دوڑ دوڑ کر کے اپنے بھائی کے پیچھے دوڑ دوڑ کر کے اس کو دیکھ رہی ہے. لہذا یہ بھائی اور بہن کی محبت ہوتی ہے. عزیز بھائیوں اور میری ماں و بہنوں، آپ یہ بات سمجھو کہ بھائی بہنوں کا رشتہ بڑا ہی مضبوط رشتہ ہوتا ہے. اس رشتے کی قدر کریں، آپس میں اختلافات سے بچیں، آپس میں جو ہے دیگر برائیوں سے بچیں. دیکھیں کیسے اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ایک بہن نے کیسے اپنے بھائی کی حفاظت کی، اور پھر جو ہے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ
السلام کی والدہ کا انتظام کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دودھ پلانے کے لیے، جو اللہ رب العالمین کا طریقہ تھا، جو اللہ رب العالمین کا جو ہے ایک نظام تھا، اس کے تحت اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا انتظام کیا بطور جو ہے داعیہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی فرعون کے گھر میں پرورش پائے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی گھر میں جوان توانا ہوئے اور نوجوان ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ القصص آیت نمبر 14 سے 28 کے بیچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا وہ سب سے پہلا واقعہ بیان کیا جو ان کی زندگی میں پیش آیا، اور موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو ایک گھوسا مارا اور وہ ایک ہی فائٹ میں مر گیا، ایک ہی پنچ میں وہ جو ہے ڈھیر ہو گیا اور وہ مر گیا۔ اس کا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ کہ اللہ رب العالمین نے جب موسیٰ علیہ السلام جوانی کو پہنچ گئے، اللہ رب العالمین نے انہیں علم اور حکمت عطا فرمائی، اور اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نیکی کرنے والوں کو ہم اسی طرح سے بدلہ دیتے ہیں۔ اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 15 میں فرمایا وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شہر میں اس وقت داخل ہوئے جب لوگ غفلت میں پڑے ہوئے تھے اور دو لوگ آپس میں لڑ رہے تھے، هَذَا مِن شِيعَتِهِ وَهَذَا مِنْ عَدُوِّهِ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ایک ان کے گروہ کا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان قبیلے کا تھا، اور ایک دشمن میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ تو جو ان کے خاندان میں سے تھا، جو ان کے قبیلے میں سے تھا، اس نے حضرت موسیٰ سے مدد مانگی فَعَلَىٰ أَمْرِهِ مِنْ عَدُوِّهِ کہ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ کہ جو ان کا دشمن تھا اس کے خلاف حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے مدد مانگی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو ایک پنچ مارا تو وہ اس کا معاملہ ختم ہو گیا، اس کا معاملہ تمام ہو گیا، اور وہ وہیں پر مر گیا۔ ایک ہی پنچ میں، ایک ہی شاٹ میں جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا کام تمام کر دیا، اور ایک ہی مار میں وہ حضرت موسیٰ کے مر گیا۔ حضرت موسیٰ نے جب یہ دیکھا کہ وہ ایک ہی پنچ میں مر گیا، کہا هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ مُبِينٌ کہ یہ تو شیطانی عمل ہے، اور شیطان جو ہے دشمن اور کھلے طور پر بہکانے والا ہے۔ لہذا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں یہ قتل ہو گیا، اور یہ غلطی سے ہوا، چونکہ حضرت موسیٰ کا اس کو قتل کرنے کا ارادہ تو تھا نہیں، حضرت موسیٰ نے مارا اور وہ مر گیا۔ بعض اہل علم نے کہا کہ بھئی وہ کون تھا، اب اس کے تعلق سے میں اس کی تفصیل نہیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، بعد نے کہا وہ کافر تھا، وہ فلاں تھا، وہ فلاں تھا، بہت سارے اقوال ہیں اس معاملے میں، لیکن وہ ساری چیزیں آپ سائڈ میں رکھیے۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے ایک شخص قتل کیا گیا، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً توبہ کی، فرمایا قال ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر له انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ رب العالمین نے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا ہے، تو مجھے معاف فرما۔ اللہ رب العالمین نے معاف کر دیا، اور وہ بے شک جو ہے معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قتل کر دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں قتل ہوا، تو اب اس کے قبیلے کے سرداران نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَجَاءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ يَسْعَىٰ قَالَ يَا مُوسَىٰ إِنَّ الْمَلَأَ يَأْتَمِرُونَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّاصِحِينَ۔ ایک شخص جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خیر خواہ تھا، وہ آیا، وہ دوڑتے ہوئے آیا شہر کے ایک کنارے سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ دیکھو وہ سرداران تمہارے قتل کی پلاننگ کر رہے ہیں، تمہیں قتل کرنے کا وہ ارادہ رکھتے ہیں، لہذا تم فوراً یہاں سے نکل جاؤ۔ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مشورہ دیا، فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے ڈرتے ہوئے نکل گئے جو ہے مصر سے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو ظالم قوم سے مجھے نجات دے۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو آپ نے ارادہ کیا مدین کا، جو حضرت شعیب علیہ السلام کا علاقہ تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کو مدین کے علاقے کی طرف اللہ رب العالمین نے بھیجا تھا۔ فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربي ان يهديني سواء السبيل۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کی طرف متوجہ ہوئے اور مدین کی طرف جو ہے آپ چلنے لگے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے تو وہاں پر ایک واقعہ رونما ہوا، اور وہاں پر ایک چیز انہیں نظر آئی، وہ یہ کہ مدین کا ایک پانی پینے کی جگہ تھی جہاں پر لوگ پانی پی رہے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا ولما ورد ماء مدین وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی کے پاس پہنچے تو دیکھا کہ لوگ وہاں پر جو ہے ایک جماعت وہاں پانی پلا رہی ہے، اور آگے فرمایا ووجد من دونہم امرأتین تذودان قال ما خطبکما
قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ دو عورتیں الگ تھلگ کھڑی ہے، دو لڑکیاں الگ تھلگ کھڑی ہے اور وہ جانوروں کو روکتی ہوئی، اپنے جانوروں کو روکتی ہوئی وہ کھڑی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ کیا ہو گیا، تم کیوں نہیں اپنے جانوروں کو پانی پلاتے؟ تو ان دونوں خاتونوں نے کہا کہ ہم جب تک یہ چرواہے نہ نکل جائے تب تک کہ ہم پانی نہیں پلاتے، چرواہوں کے نکلنے کے بعد پھر ہم پانی پلائیں گے. اور آگے ان لوگوں نے وجہ بتائی کہ ہم عورتیں ہونے کے باوجود یہاں کیوں ہے، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، اس لیے کہ ہمارے والد بوڑھے ہیں، ہمارے والد عمر دراز ہے، وہ آ نہیں سکتے، لہذا ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فسقا لهما ثم تولى الى الظل فقال ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کے جانوروں کو پانی پلایا اور پھر سائے کی طرف ہٹ آئے اور کہنے لگے اے پروردگار تو جو کچھ بھلائی میری طرف اتارے میں اس کا محتاج ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی. دیکھیے وہ خاتون، وہ دونوں لڑکیاں کون تھی؟ تو بعض علم نے یہ بات کہی ہے کہ وہ حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں، اور بعض علم نے مختلف اقوال ہے، اس میں بھی کوئی ایسی بات ثابت نہیں ہے، بس یہ اقوال ہے. لہذا ان حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان لڑکیوں کی مدد کی. پس اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا فجاءته احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ وہ مطلب معاملہ اس طرح سے ہوا نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کے جانوروں کو، ان خاتون کے جانوروں کو آپ نے پانی پلایا اور ان کو دے دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آ کر کے ایک چھاؤں میں بیٹھ گئے. اہل علم نے لکھا ہے کہ وہ خاتون، وہ عورتیں اپنے گھر پر گئی، وہ لڑکیاں اپنے گھر پر گئی، اپنے والد سے پورا واقعہ بیان کیا تو والد نے کہا کہ اس شخص کو بلا لاؤ. لہذا ان دونوں بہنوں میں سے ایک بہن حضرت موسیٰ کے پاس آئی اور حضرت موسیٰ سے کہا کہ دیکھو آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے، ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کی اجرت دے. آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلانے میں ہماری مدد کی ہے لہذا آپ کو اجرت دے، اسی لیے ہمارے والد نے آپ کو بلایا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گھر پر گئے، وہ اس خاتون کے ان اور لڑکیوں کے گھر پر گئے اور ان کے والد سے ملاقات کی تو پورا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنایا کہ اس طرح سے معاملہ ہوا، اس طرح سے قتل ہوا. تو انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے ظالم قوم سے نجات عطا کی. قالت احداہما یا ابت استاجرہ ان خیر من استاجرت القوی الامین. پھر اس میں سے ان دو بہنوں میں سے ایک بہن نے اپنے والد کو مشورہ دیا کہ اے ابا جان، آپ کسی کو کام پر تو رکھنا چاہتے ہیں نا، تو سب سے بہتر کام والا تو وہ ہے جو قوی ہو، امانت دار ہو، یعنی طاقتور ہو اور امانت دار بھی ہو، لہذا آپ انہی کو کام پر رکھ لیں. اہل علم نے یہ بات لکھی ہے نا کہ یہ اس خاتون نے یہ بات کیوں کہی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس نے طاقت دیکھ لی تھی پانی پلاتے وقت، اور حضرت موسیٰ کی امانت داری کو اس نے دیکھ لیا جب وہ حضرت موسیٰ کے ساتھ اس کے گھر کی طرف جا رہی تھی. حضرت موسیٰ نے کس طرح سے امانت داری سے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا اور ساری چیزیں کی، یہ بعض اہل علم نے ذکر کیا ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امانت داری کو بھی دیکھ لیا تھا، اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کو بھی دیکھ لیا تھا، اسی لیے اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام پیش کیا کہ جو ہے حضرت موسیٰ کو ہم کام پر رکھ لیتے ہیں. لیکن والد کے دماغ میں کچھ اور ہی بات چل رہی تھی. والد نے ایک اپنا الگ پلان بنایا اور اس نے اپنا ایک الگ حکم، اپنا ایک الگ مشورہ حضرت موسیٰ کے سامنے رکھا، اور اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا قال انی اريد ان انکحک احدى ابنتی هاتین علی ان تاجرنی 8 حجج. کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروا دوں. حضرت موسیٰ سے کہا کہ چونکہ تم امانت دار ہو، تاجر ہو، تم امانت دار ہو، قوی ہو، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میں اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروا دوں. اب چونکہ تمہارے پاس کوئی مال و دولت تو ہے نہیں، لہذا میں اس عہد پر تم سے جو ہے نکاح کروا دوں اپنی ایک بیٹی کا کہ تم 8 سال ہماری خدمت کرو گے، 8 سال ہمارے پاس رہو گے، ہمارا کام کرو گے. ہاں اگر 10 سال کر لیتے ہو تو یہ تمہارا احسان ہوگا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ. اگر تم یہ کام کر لیتے ہو، 10 سال کر لیتے ہو تو یہ تمہاری طرف سے احسان ہوگا، ورنہ 8 سال تمہیں ہمارے پاس کام کرنا ہوگا. اس شرط پر میں جو ہے اپنی ایک بیٹی کا نکاح تم سے کروا دوں گا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اور میں تم پر کوئی مشقت نہیں ڈالوں گا، تمہیں کوئی مشقت میں نہیں ڈالوں گا. اللہ کو منظور ہے تو آگے چل کر مجھے آپ جو ہے
ہے بھلا آدمی ہی پائیں گے. یعنی انہوں نے ایک مشورہ رکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے. موسیٰ علیہ السلام نے اس مشورے کو قبول کر لیا. اس شخص کی ایک بیٹی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہو جاتا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں پر رہتے ہیں پوری مدت جتنے کی وعدہ کیا تھا, اور مزید کی جو 10 سال کی مدت تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر گزار دیتے ہیں. اب جب 10 سال موسیٰ علیہ السلام وہاں پر گزار لیتے ہیں مدین میں, تو اب وہاں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس ارادہ کرتے ہیں مصر آنے کا. چونکہ کافی سال ہو گئے نا, 10 سال ہو گئے, ابھی تو معاملہ پرانا ہو گیا, اس شخص کے قتل کا معاملہ جو ہے پیچھے چھوٹ گیا. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر کی طرف نکلتے ہیں, اور پھر راستے میں اللہ رب العالمین کا وہ واقعہ پیش آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین حضرت موسیٰ کو ان کی جو ہے نبوت اور رسالت اللہ رب العالمین عطا کرتے ہیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی زوجہ مطہرہ کے ساتھ مصر کی طرف روانہ ہوتے ہیں, وہاں پر مدین میں اپنی مدت پوری کرنے کے بعد, اور پھر وہ اپنے گھر والوں کو لے کر کے نکلتے ہیں. اور راستے میں جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ ہونے کا شرف حاصل ہوتا ہے اور اللہ رب العالمین سے کلام ہوتا ہے. سورۃ القصص آیت نمبر 29 سے 32 کے بیچ میں, اور اسی طرح سورہ طٰہٰ آیت نمبر 11 سے 16 کے بیچ میں اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا. سورہ قصص 29 سے 32 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح کی باتیں ذکر کی ہے. لہذا میں سورہ طٰہٰ والی آیتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, 11 سے 16, 11 to 16. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ, تجھے موسیٰ کا قصہ بھی معلوم ہے. إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى, جبکہ اس نے آگ دیکھ کر کے اپنے گھر والوں سے کہا کہ تم ذرا سی دیر ٹھہرو, مجھے آگ دکھائی دی ہے, بہت ممکن ہے کہ میں اس کا کوئی انگارہ لے آؤں تمہارے پاس, یا آگ کے پاس سے راستے کی اطلاع ہو جائے. دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نا یہ جو باتیں کہی ہے, اس کے تعلق سے اہل علم نے یہ بات کہی کہ حضرت موسیٰ کو آگ کی ضرورت کیوں پڑی. تو اس کے تعلق سے 2 اقوال ہے. ایک قول تو یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ جو ہے حاملہ تھی, لہذا ان کو آگ کی ضرورت تھی. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر ایک نور کو چمکتا ہوا دیکھا جس کو آپ نے آگ سمجھا, اور حضرت موسیٰ نے کہا کہ دیکھو مجھے آگ دکھ رہی ہے, لہذا اپنے گھر والوں سے, چونکہ اللہ رب العالمین نے لِأَهْلِهِمْ كُثُوا کہا نا کہ انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو, جمع کا صیغہ اللہ رب العالمین نے استعمال کیا. تو اہل علم نے کہا کہ یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی بھی تھی, ساتھ میں ان کی خادم گزار بھی تھے, ان کے خادم وغیرہ بھی تھے اس وقت کے. لہذا بعض علم نے مختلف اقوال ذکر کیے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو پہاڑ پر ایک آگ جل رہی ہے, لہذا میں اس آگ کو لے آتا ہوں. اب یا تو ان کی بیوی حاملہ تھی اس وجہ سے آگ کی ضرورت پڑی, یا جیسے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا نا کہ تاکہ جو ہے اس کے پاس سے راستہ دکھائی دے, یعنی وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے تھے. زیادہ بہتر قول اہل علم نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ حضرت موسیٰ راستہ بھول گئے تھے, لہذا حضرت موسیٰ نے چاہا کہ یہ آگ لا لوں تاکہ راستے نظر آئیں. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر گئے جو ہے راستہ آگ لانے کے لیے. فَلَمَّا رَأَتْهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ, جب وہ وہاں پہنچ گئے تو فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ, آگے اللہ تعالیٰ نے کہا فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يَا مُوسَىٰ, اور جب وہ وہاں پہنچ گئے تو آواز دی گئی اے موسیٰ, اے موسیٰ کہا گیا, انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طویٰ, یقیناً میں تیرا پروردگار ہوں. اللہ رب العالمین نے آواز لگائی کہ میں اللہ رب العالمین ہوں, میں تیرا پروردگار ہوں, تو اپنی جوتیاں اتار دے, تو جو ہے پاک میدان طوا میں ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقیم الصلاۃ لذکری. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اے موسیٰ تم جو ہے میں پروردگار ہوں, میں رب ہوں, اور تم پاک وادی میں ہو, لہذا تم اپنی جوتیاں اتار دو. اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا اور فرمایا انک بالوادی المقدس طویٰ, کہ تم پاک وادی میں ہو. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام, دیکھیے بات سمجھیے, حضرت موسیٰ علیہ السلام جب وہ پہاڑ پر گئے آگ لینے کے لیے, تو اللہ رب العالمین نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو آواز لگائی اور کہا کہ اے موسیٰ تم پاک وادی میں ہو, اپنے جوتوں کو تم اتار دو. اور پھر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے کلام کیا, اور کلام کرنے کے بعد اب کیا کلام کیا وہ اس کا ذکر میں آگے کروں گا. اور لاسٹ میں جو اللہ رب العالمین نے کہا نا حضرت موسیٰ سے, وہ کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی, کہ میں ہی تمہارا رب ہوں, میں ہی تمہارا پروردگار ہوں, لہذا تم میری عبادت کرو. اور آگے فرمایا کہ واقیم الصلاۃ لذکری, اور میری یاد قائم کرنے کے لیے نماز, یہ میری یاد کے لیے تم نماز قائم رکھو. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے نماز قائم کرنے کا اور اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کا حکم دیا.
اور اس دوران حضرت موسیٰ اور اللہ رب العالمین کے کلام کا کیا معاملہ ہوا؟ تو دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پوچھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہی عصای اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا مآرب اخری۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین میرے ہاتھ میں تو میرا عصا ہے جس سے میں ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے میں اپنی بکریوں کو ہانکتا ہوں، جانوروں کو ہانکتا ہوں، اور اس کے علاوہ دوسرے کام انجام دیتا ہوں۔ جب اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ سے یہ بات کہی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ وَلَّى مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقِّبْ۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ لاٹھی ڈال دے۔ پھر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ڈال دی تو وہ سانپ بن کر پھنپھنانے لگا، وہ سانپ بن کر کے پھنپھنانے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے اور وہ جو ہے بھاگے اور پیچھے پلٹ کر کے بھی نہیں دیکھا حضرت موسیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس سے ڈرے تو اللہ تعالیٰ نے حکم کیا اقبل ولا تخف انک من الآمنین، کہ ڈر نہیں، اس سے خوف نہ کھاؤ، اس کے پاس جاؤ اور جو ہے تم امن والا ہو، اور یہ ہر طرح امن والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا خذها ولا تخف سنعيدها سیرتها الاولى۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا سورہ طٰہٰ آیت نمبر 21 میں کہ تم ڈرو نہیں، اس کو تم اٹھا لو، واپس لے لو، اور یہ واپس ویسے ہی ہو جائے گا جیسے پہلے تھا۔ یعنی اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک معجزہ عطا کیا، اور وہ معجزہ کیا تھا کہ آپ کو اللہ رب العالمین نے لاٹھی دی، جس کو آپ نے زمین پر ڈالا تو وہ لاٹھی جو ہے سانپ بن گئی۔ اسی طرح ید بیضا، دو معجزے اللہ تعالیٰ نے عطا کیے اس وقت۔ لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو معجزے تھے نا وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے جو 9 معجزات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو عطا کیے تھے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 101 میں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا، کہ ہم نے موسیٰ کو 9 معجزے بالکل صاف صاف عطا فرمائے۔ تو خود ہی بنی اسرائیل سے پوچھ لے، اور جب وہ ان کے پاس پہنچے تو فرعون بولا کہ اے موسیٰ یہ میرے خیال میں تو یہ تو تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ وہ 9 نشانیاں کیا تھی؟ تو سب سے پہلے تو ید بیضا، ہاتھ گریبان میں آپ ڈال کر کے نکالتے تو وہ سفید ہو جاتا، اور اسی طرح لاٹھی جب زمین پر پھینک دیتے تو وہ جو ہے سانپ بن جاتی۔ اسی طرح جو ہے قحط سالی، پھلوں میں کمی، اسی طرح سے طوفان، اور اسی طرح سے ٹڈیاں یعنی بہت ساری ٹڈیاں اللہ تعالیٰ نے بھیج دی جو کھیتوں تباہ کر کے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح سے جو ہے قمل، کھٹمل اور جوئیں جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی، ہر جگہ ہر کے سروں میں وہ ہو جاتے تھے، اور اسی طرح مینڈک، ہر چیز میں مینڈک ہو جاتا تھا، خون، ہر جگہ خون نظر آتا تھا۔ لہذا یہ جو 9 نشانیاں اللہ رب العالمین نے عطا کی تھی اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پر آواز دی تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا کی، اور کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور فرعون کو دعوت دو۔ چونکہ اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا کر دی تھی تو اب ان کے اوپر ذمہ داری ڈال دی دعوت و تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 24 سے 39 میں فرمایا اذهب الى فرعون انه طغى، حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ فرعون کی طرف جاؤ اس لیے کہ وہ سرکشی مچا رہا ہے، اور فرمایا قال رب اشرح لي صدری، حضرت موسیٰ نے کہا کہ اے میرے رب، میرے پروردگار، میرا سینہ میرے لیے کھول دے، ویسر لی امری، میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان کی گرہ بھی کھول دے، ویفقهوا قولی، تاکہ لوگ میری بات کو سمجھ سکے۔ بعض علم نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح کی دعا کی، لیکن یہ بات عام ہے، کوئی بھی دعا کر سکتا ہے، ضروری نہیں ہے کہ لکنت ہو تو ہی دعا کرے۔ لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے دعا کی، اور پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انہی آیتوں میں آیت نمبر 29 میں سورہ طٰہٰ میں فرمایا وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اللہ رب العالمین سے گزارش کی کہ میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا دے۔ حضرت ہارون کی پیدائش ہو گئی تھی، آپ کی ولادت ہونے کے بعد آپ بھی بڑے ہو گئے تھے حضرت موسیٰ کے ساتھ، اور جو ہے حضرت ہارون علیہ السلام کے لیے حضرت موسیٰ نے دعا کی وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے کنبے سے جو ہے میرا وزیر بنا دے، اور یعنی میرے بھائی ہارون کو، اور پھر فرمایا تو جو ہے اس سے میری کمر کس دے،
وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي اور میرے امر میں اس کو شریک کر دے، اور کئی نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا تاکہ ہم دونوں بکثرت تیری تسبیح بیان کریں اور بکثرت تیری یاد کریں، اور إِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا اور بے شک تو ہمیں خوب دیکھنے بھالنے والا ہے۔ قال قد آتیت سؤلک یا موسیٰ، جب اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے موسیٰ تیرے تمام سوالات پورے کر دیے گئے، وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَىٰ اور اللہ رب العالمین نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی بڑا احسان کیا، إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ اور اللہ رب العالمین نے تیری ماں کی طرف وحی کی جس چیز کی وحی کی جانی تھی۔ یعنی اللہ رب العالمین نے ابھی یہاں پر واپس سے وہ واقعہ حضرت موسیٰ کو یاد دلایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بچایا، آپ کو کیسے اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا، کہ تابوت میں رکھ کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ کے دل میں وحی کی ان اقذ فیہ فی التابوت فاقذ فیہ فی الیم فالقی الیم فی الساحل۔ تو اللہ رب العالمین نے پوری باتوں کو یہاں پر بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے تابوت میں رکھنے کا حکم دیا، پھر تابوت کو پانی میں ڈالنے کا حکم دیا۔ لہٰذا یہ پوری بات اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو یاد دلائی۔ لہٰذا حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، اس لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے، وہ حد سے بڑھ رہا ہے، وہ حد سے تجاوز کر رہا ہے، لہٰذا تم اس کے پاس جاؤ، اسے دعوت دو، اسے سمجھاؤ اور جو ہے اسے اللہ کے دین کی طرف بلاؤ۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے یہ بات کہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کے سامنے عذر پیش کیا، اور حضرت موسیٰ نے ایک التجا پیش کیا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ سورۃ القصص آیت نمبر 33 سے 35 کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا قال رب انی قتلت منهم نفسا فاخاف ان یقتلون۔ اللہ رب العالمین سے حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ رب العالمین میں نے ان میں کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، لہذا میں خوف کھاتا ہوں، میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ یعنی وہ شخص کا جو قتل کیا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، فوقذ موسیٰ فقضى علیہ، ایک ہی پنچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کا کام تمام کر دیا تھا، تو حضرت موسیٰ نے اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین تو مجھے حکم تو دے رہا ہے فرعون کی طرف جا کر کے دعوت دینے کی، لیکن میں نے ان میں کے ایک شخص کو قتل کیا ہے، مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اور آگے فرمایا وَأَخِي هَارُونَ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدًّا يُصَدِّقُنِي، کہ اللہ رب العالمین سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی ہارون کی زبان میرے سے زیادہ فصیح ہے، لہذا تو اس کو میرے ساتھ بھیج دے جو مجھے سچا مانے، تاکہ وہ مجھے سچا مانے، اور مجھے تو خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آگے فرمایا انی اخاف ان یکذبون، مجھے خوف ہے کہ وہ مجھے جھٹلا دیں گے۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا فلا يصل الیکما بآیاتنا انتما ومن تبعکما الغالبون۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تیرے بھائی کے ذریعے سے ہم تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرا بازو مضبوط کر دیں گے، اور وہ لوگ تم دونوں پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ یعنی فرعون، اللہ تعالیٰ نے جو حضرت موسیٰ نے ڈر کیا نا، ڈر ظاہر کیا کہ یہ لوگ مجھے قتل کر دیں گے، فاخاف ان یقتلون، کہ مجھے قتل کر دیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ لوگ تم پر غالب نہیں آ پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے دونوں کو جو ہے اس بات کی تسلی دی اور کہا کہ اللہ رب العالمین کی آیتوں کو لے کر کے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو لے کر کے فرعون کے پاس تم چلے جاؤ۔ لہذا اللہ رب العالمین نے یہ پورا واقعہ بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا حکم دیا کہ تم جاؤ فرعون کے پاس، لیے کہ وہ سرکش ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ نے عذر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے، کیونکہ میں نے ان کے خاندان کو، انہی کے ایک شخص کو قتل کیا ہے۔ اور پھر جو ہے حضرت موسیٰ نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ میرے بھائی کو میرے ساتھ بھیج، لہذا اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تم لوگ دونوں جاؤ، تمہارے اوپر وہ لوگ قابو نہیں آ پائیں گے، نہ غالب تمہارے اوپر وہ دونوں آ پائیں گے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں جاتے ہیں، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے 19 میں کیا ہے، اور فرعون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 10 سورۃ الشعراء آیت نمبر 10 سے فرمایا وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ يَا مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ، جب آپ کے رب نے موسیٰ کو آواز دی تو ظالم قوم کے پاس جا، قوم فرعون الا تتقون، قوم فرعون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہ کریں گے؟ قال رب انی اخاف ان یکذبون، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے، وینطق لسانی وینطق صدری ویضیق صدری ولا ینطق لسانی فارسل الی ہارون، میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، میری زبان چل نہیں پا رہی ہے، لہذا تو ہارون کو میرے ساتھ بھیج۔ ولہم علی ذنب فاخاف ان یقتلون، اور مجھ پر ایک قصور ہے، مجھ پر ایک جو ہے قتل کے، ایک آدمی کے قتل کا مجھ پر الزام ہے، لہذا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے۔ قال
قال کلا فاذهبا بآیاتنا انا معکم مستمعون. اللہ رب العالمین نے کہا کہ نہیں تم جاؤ. اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے اور فرعون سے کہا فأتیا فرعون فقولا انا رسول رب العالمین. تم دونوں فرعون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کے بھیجے ہوئے ہیں. ارسل معنا بنی اسرائیل, تو ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کر دے. قال الم نربک فینا ولیدا. اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے پاس گئے. فرعون کے پاس انہوں نے فرعون کو یہ بات کہی کہ جو ہے اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے. فرمایا کہ اللہ رب العالمین کی جانب سے ہم بھیجے ہوئے رسول ہے, لہذا تو پھر بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے. جب یہ ایک اللہ کی دعوت, ایک اللہ کی توحید جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون نے فرعون کے سامنے رکھی, تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اپنے احسانات گنانا شروع کیا اور کہا الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین. اے موسیٰ, تم میرے پاس آئے ہو اور مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں ایک اللہ کی عبادت کروں اور تمہارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دوں. تم یہ کہتے ہو, کیا تمہاری پرورش میرے محل میں نہیں ہوئی؟ حضرت موسیٰ کو احسان گنا رہا ہے اور کہتا ہے الم نربک فینا ولیدا, کہ تو چھوٹا سا تھا, ہمارے خاندان میں ہمارے گھر میں تیری پرورش نہیں ہوئی, میرے محل میں تیری پرورش نہیں ہوئی, اور تو نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ تو نے ہمارے ساتھ گزارا. اور فرمایا وفعلت فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین, اور تو نے اپنا وہ کام کیا جو کر گیا اور تو ناشکروں میں سے ہے. حضرت یعنی وہ اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ جو حضرت موسیٰ سے قتل ہوا تھا, کہ تو نے قتل کر دیا, تو نے اپنا کام مکمل کر لیا اور پھر تو جو ہے واپس آ کر کے ہمیں اس چیز کی طرف دعوت دے رہا ہے. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس نے یہ ساری باتیں کہی, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو جواب دیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا فعلتها اذا وانا من الضالین, کہ وہ جو واقع یعنی جو قتل کے واقعے کی طرف اس نے اشارہ کیا تھا. حضرت موسیٰ نے کہا کہ وہ قتل تو میرے سے اس وقت ہوا تھا جب میں گمراہوں میں سے تھا, یعنی جب اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت رسالت عطا نہیں کی تھی, اس وقت میرے ساتھ یہ معاملہ ہوا تھا, اس وقت مجھ سے یہ قتل ہوا تھا. اور یہ قتل تو جان بوجھ کر تو حضرت موسیٰ نے نہیں کیا تھا نا, یہ تو غلطی سے ہو گیا تھا, قتل خطا تھی یہ. لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے عذر پیش کیا, اور جو اس نے کہا تھا نا الم نربک فینا ولیدا, کہ کیا تو ہمارے پاس پرورش تو نے نہیں پایا, تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا بھی جواب دیا. پہلے اس کا جواب دیا کہ تو جو کہہ رہا ہے کہ میں مجھ سے قتل ہوا تھا, یہ تو اس وقت کی بات ہے. اور رہی بات جو دوسری کہ تو نے جو یہ بات کہی ہے کہ تو نے میری پرورش کی, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا, آگے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا, حضرت موسیٰ نے اس کو جواباً کہا وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَىٰ أَنْ عَبَدَتْ بَنِي اسرائیل, کہ تیرا مجھ پر یہی احسان ہے نا. حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ تیرا مجھ پر یہی احسان ہے کہ تو نے اتنے سالوں سے بنی اسرائیل کو غلام بنا کر کے رکھا ہے. حضرت موسیٰ نے کہا کہ تو مجھ پر احسان جتلا رہا ہے, ہاں, کہ تو نے مجھے اپنے گھر میں پال پوس کر کے بڑا کیا, اتنے سالوں سے جو تو بنی اسرائیل پر ظلم کرتا آ رہا ہے, میری پرورش کی وجہ سے کیا وہ سارے ظلم دھل گئے, وہ سارے ظلم صاف ہو گئے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کی دونوں باتوں کا جو ہے فرعون کی جواب دیا. اور آگے پھر فرعون کا مکالمہ اور حضرت موسیٰ کا مکالمہ نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الشعراء آیت نمبر 23 سے 28 کے بیچ میں فرمایا قال فرعون وما رب العالمین. جب حضرت موسیٰ نے کہا کہ ہم لوگ جو ہے اللہ رب العالمین کی جانب سے رسول ہے, تو فرعون نے کہا وما رب العالمین, رب العالمین یہ کون ہے, ہاں, کیا چیز ہے رب العالمین؟ آگے فرمایا قال رب السماوات والارض وما بینہما ان کنتم موقنین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ رب العالمین تو وہ ہے جس نے زمین و آسمان کو اور ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو پیدا کیا, اگر تم یقین رکھنے والے ہو, ان دونوں کے درمیان کی تمام چیزوں کو جس نے پیدا کیا وہ رب العالمین ہے. قال ومن حوله قال لمن حوله الا تستمعون. فرعون نے اپنے ارد گرد رہنے والوں سے کہا کہ کیا تم لوگ سن رہے ہو, کیا تم سن نہیں رہے موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ قال ربکم ورب آبائکم الاولین. حضرت موسیٰ نے فرمایا کہ وہ تمہارا رب ہے اور تمہارے باپ داداؤں کا بھی رب ہے, اللہ رب العالمین. قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون. فرعون نے کہا کہ لوگوں دیکھو یہ تمہارا رسول ہے جس کو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, یہ تو پاگل ہے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے تنزیہ طور پر کہا کہ دیکھو یہ ہے تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے, اور کہا کہ یہ تو پاگل ہے. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا قال رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہی مشرق اور مغرب کا بھی رب ہے اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم عقل رکھتے ہو. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ اور فرعون کے درمیان میں جو مکالمہ ہوا اس کو بیان کیا. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے معجزات پیش کیے اور پھر فرعون نے دھمکیاں دی, وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ ذکر کریں گے آپ کے سامنے. لہذا اللہ رب العالمین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی, رسالت عطا کی, فرعون کے پاس بھیجا دعوت کے لیے, اور فرعون کو آپ نے دعوت
دعوت دی، فرعون نے آپ کا اس طرح سے آپ کے اوپر طنز کیا، آپ کے اوپر اپنی نعمتیں گنانے لگے، حضرت موسیٰ نے اس کی نعمتوں کا جواب دیا، اور یہ ساری باتیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ ساری باتیں اللہ رب العالمین نے اس میں ذکر کی ہے۔ تو ناظرین یہ چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے، انشاءاللہ آگے تھوڑا سا مزید باتیں ہم زیادہ انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سننے سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔